ہانی ابن عروہ نے آپ کی خوب استقبال کیا، خوب آپ کی پذیرائی کی، پیشوائی کی، آپ کی میزبانی کی، لیکن عبید اللہ ابن زیاد جو یزید کا نمائندہ، اس نے کوفے پر حسین بن کر اعلان ہوا کہ حسین ابن علی آ رہے ہیں۔ حضرت مسلم تو جانتے تھے کہ حسین ابن علی اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک میں نہیں بتاؤں گا، اور کوفے میں وہ داخل ہوا، اور ادھر حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں، اور پھر آخر ایک ہی وقت میں عبید اللہ ابن زیاد بھی کوفہ میں پہنچتا ہے، مسلم ابن عقیل بھی پہنچتے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت مسلم کو رستے سے ہٹانے کے ہر ممکن حربے اپنائے، لیکن حضرت مسلم کی جو حکمت تھی اس نے کئی دن تک حسین ابن علی سے لوگوں کو جوڑے رکھا۔ بالآخر انہی ایام میں، اسی اسنا میں حضرت ہانی ابن عروہ بیمار ہوتے ہیں۔ ہانی ابن عروہ کی عیادت کے لیے عبید اللہ ابن زیاد ان کے گھر آتا ہے۔ حضرت مسلم ہانی کے گھر قیام پذیر ہیں۔ ہانی نے حضرت مسلم سے کہا کہ جب عبید اللہ میرے قریب آ کر بیٹھ جائے تو اس کی پشت کی طرف جو دروازہ ہے وہاں سے آپ داخل ہو کر اسے خنجر مار دیجیے گا، میرے گھر میں ہی اسے مار دیں گے ہم، تاکہ ہم اسلامی حکومت قائم کر سکیں اور حسین کے لیے رکاوٹ جو ہے اس کو رستے سے ہٹا سکیں۔ ہانی نے کہا جب میں پانی مانگوں تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ اب حالات مساعد ہیں، ماحول بہتر ہے کہ آپ حملہ کر کے عبید اللہ کو مار دیں۔ انہوں نے آواز لگائی، پانی مانگا، حضرت مسلم نہیں آئے، پھر پانی مانگا، حضرت مسلم نہیں آئے۔ آخر عبید اللہ اٹھ کے چلا گیا جب اس کا جانے کا وقت ہوا۔ بعد میں حضرت مسلم سے ہانی نے کہا کہ میں نے تو آپ کو اشارہ دیا تھا، تو سلام ہو آل رسول کے گھرانے پر، درود ہو حسین ابن علی کے سفیر مسلم پر کہ انہوں نے کیا حسین اور کیا تاریخی جواب دیا ہے۔ حضرت مسلم نے فرمایا ہم اہل بیت کسی کو دھوکہ دے کر نہیں مارتے، ہم اہل بیت کا یہ دستور ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو دھوکہ دے کر اور پشت سے اور پیچھے سے اس پر حملہ کریں۔ ہم اگر کسی سے لڑتے ہیں تو سامنے آ کر لڑتے ہیں، ہم دھوکہ دے کر کسی کو نہیں مارتے۔ یہ اہل بیت کی زندگی کا ایک حسین پہلو ہے۔ اب ہانی ہے اور مسلم ہے، اور ادھر یزید کا ایک پورا نظام ہے، طاقت ہے، لشکر ہے، شیطان صفت لوگ اس کے نمائندے اور اس کے گورنر اور وزیر ہیں، اور اللہ کا نمائندہ حسین اور حسین کا نمائندہ مسلم کوفے کی سرزمین پر۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو خریدا جانے لگا، پیسوں کی بنیاد پر، دنیا کی چمک، سکوں کی آوازیں، منصبوں کی لالچیں، جائیدادوں کے ملنے کا شوق، اس تمام تر باتوں سے مسلم ابن عقیل کے چاہنے والے آہستہ آہستہ بے وفائی کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایسی بے وفائی کا منظر اللہ کسی کو نہ دکھائے کہ جب آپ نے نماز مغرب پڑھی تو پوری مسجد بھری ہوئی تھی، اور جب نماز عشاء کے لیے کھڑے ہوئے تو چند صفیں رہ گئی تھی، اور جب نماز عشاء مکمل ہوئی تو وہ چند صفوں میں بھی ایک صف رہ گئی، اور جب نماز اور مناجات اور تعقیبات مکمل کر کے مسلم اٹھے ہیں تو چند لوگ تھے جو مسجد میں رہ گئے تھے، اور مسلم جب دروازہ مسجد تک پہنچے تو ان میں سے بھی آدھے رہ گئے تھے، پھر جب گلی کے کونے پر پہنچے تو ان میں سے بھی آدھے رہ گئے تھے۔ جیسے جیسے رستے آتے جاتے تھے، دو ادھر سے اور چار ادھر سے، غائب ہوتے چلے جاتے تھے۔ اب کوفے کی گلیاں ہیں اور حسین کا سفیر مسلم تنہا ہے۔ ایک ایسا بھی وقت آیا کہ جب کوئی حسین کے سفیر کے ساتھ چلنے والا بھی نہیں تھا۔ آپ کوفے کی گلیوں میں کبھی دائیں اور کبھی بائیں جا رہے تھے کہ اسی اسنا میں آپ نے دیکھا کہ ایک دروازے پر ایک خاتون کھڑی دائیں بائیں کسی کے آنے کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ قریب گزرے تو آپ نے فرمایا بی بی میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ اس عورت کا نام توعا لکھا ہے، وہ اپنے گھر میں گئی، کاسا بھر کر لائی، حضرت مسلم کو پانی پلایا، کٹورا واپس رکھنے کے لیے گئی، اور واپس آ کر دائیں بائیں دیکھنے لگی تو اسے پھر حضرت مسلم وہیں بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ فرمایا حالات بڑے خراب ہیں، زمانہ پرآشوب ہے، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ آپ یہاں میرے دروازے کے قریب کیوں بیٹھے ہیں؟ تو حضرت مسلم نے فرمایا جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے، جس کا گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے۔ کہنے لگی آپ کا گھر نہیں ہے، آپ کوفے کے رہنے والے نہیں ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں کوفے میں مسافر ہوں۔ کہا پھر آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ حضرت مسلم نے نقاب لگائی ہوئی تھی، جو انداز ہے اس زمانے کے عربوں کا۔ کہنے لگی کہاں کے رہنے والے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ جیسے ہی مدینے کا نام آیا، جیسے اگر آج کوئی ہم سے کہے میں کربلا سے آیا ہوں، ایک مرتبہ ہم سنبھل کے بیٹھ جاتے ہیں، حسین کے شہر سے آیا ہے، ہم اس کے لیے میزبانی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر آج ہم سے کوئی ملے اور وہ کہے میں نجف میں رہتا ہوں، ہم سارے کام چھوڑ کر اس سے باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مولا علی کے شہر سے آیا ہے۔ اب اگر چاہنے والے کے سامنے یہ کوئی کہے
کہ میں مدینے سے آیا ہوں. تو ایک مرتبہ توآ سنبھل کے کھڑی ہوئی، کہنے لگی کہ مدینے میں تو میرے مولا کا گھر ہے، آپ مدینے میں کون سے شہر، کون سے محلے کے رہنے والے؟ حضرت مسلم نے فرمایا میں محلہ بنی ہاشم کا رہنے والا ہوں. کہ محلہ بنی ہاشم میں میرے مولا حسین رہتے ہیں. کہ میں حسین ابن علی کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں. بس یہ جملہ سننا تھا، ہاتھ پیر پھولنا شروع ہو گئے. گھبراتے ہوئے کہنے لگی آپ مسلم اکیلے؟ کہاں گئے وہ اتنے چاہنے والے؟ فرمایا سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب اس شہر میں غربت میں تنہا ہوں. کہنے لگی آپ میرے گھر آ جائیں. ایک حجرے میں بستر لگایا، مصلی دیا. خبر یہ ہے کہ یہ اس شخص کی ماں تھی جو عبید اللہ ابن زیاد کا نمائندہ تھا، کارندہ تھا، حارث. ایک مرتبہ وہ آدھی رات میں جب گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک حجرے میں چراغ جل رہا ہے. کہا یہاں کون ہے؟ کہا حسین کے سفیر مسلم کو میں نے اپنے گھر ٹھہرایا. فوراً خوشی کے مارے اچھلنے لگا کہ میں نے تو اپنے مالک سے، عبید اللہ ابن زیاد سے انعام حاصل کرنا ہے. اگر میں نے انہیں پکڑوا دیا، میں نے انہیں اسیر کروا دیا تو مجھے انعام ملے گا. اس نے مخبری کی. فجر کی نماز سے پہلے فوجیں آنا شروع ہو گئیں. حضرت مسلم نے اپنی زرہ پہنی، خود سر پہ رکھا، تلوار حمائر کی. حجرے سے باہر آئے تو نے روکا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا ہم اہل بیت کا دستور نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کے گھر پہ حملہ ہو جائے، تمہارے گھر پر میری وجہ سے حملہ ہو جائے، تمہارے گھر کو کوئی نقصان پہنچائے. یہ مجھے پکڑنے آئے، میں خود باہر جاؤں گا. باہر گئے. آج کی اصطلاح میں اگر کہوں تو گھنٹوں حضرت مسلم نے یزیدی عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر کا مقابلہ کیا. سینکڑوں لوگوں کو تنہا مسلم نے فنار کیا، سینکڑوں لوگوں کو زخمی کیا. قابو میں نہیں آ رہا تھا علی کا شیر، عقیل ابن ابو طالب کا بیٹا، حضرت ابو طالب کا پوتا مسلم ابن عقیل دشمن کے قابو میں نہیں آ رہے تھے. تو ایک گلی میں گڑھا کھود کر اس میں جھاڑیاں ڈال دیں اور حضرت مسلم کو اس گلی میں لے گئے. مقابلہ کرتے کرتے حضرت مسلم اس گلی میں پہنچے اور جب گڑھے میں گرے ہیں تب ان لوگوں پر یہ آسان ہوا کہ حضرت مسلم کو گرفتار کریں. رسیاں ڈال کر، اسیر بنا کر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لے گئے. جیسے ہی عبید اللہ کے سامنے لے جا کے کھڑا کیا، حضرت مسلم کے ہونٹ کے اوپر ایک زخم لگا تھا، خون بہ رہا تھا حضرت مسلم کا. دانت ایک ٹوٹ چکا تھا، آپ کے منہ سے خون آ رہا تھا. تو کسی نے آواز دے کر کہا اے مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. سامنے لا کے کھڑا کیا، عبید اللہ کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہے، در تخت پہ بیٹھا ہے. حضرت مسلم کھڑے ہیں. آواز دی ایک بیٹھنے والوں میں سے کسی نے اے مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. تو حضرت مسلم کا جملہ ہے قربان جائے ہمارے ماں باپ اس گھرانے پر. حضرت مسلم نے فرمایا ما لی الامیر سوى الحسین، میرے لیے کوئی امیر ہی نہیں ہے سوائے حسین کے، میں کسی کو حسین کے علاوہ امیر نہیں مانتا. کہا اے مسلم بتاؤ تمہاری کوئی آرزو ہو تو پوری کریں، اب تمہارا سر تن سے علیحدہ کیا جائے گا. سامنے سرائی رکھی تھی، فرمانے لگے مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا دو. ایک شخص کوزہ بھر کے لایا، آپ نے منہ سے لگایا، خون منہ کا پانی میں آ گیا. فرمایا دوسرا پانی لا دو. دوسرا پانی آیا، پھر آپ کا جو ہونٹ سے پانی آ رہا، خون آ رہا تھا، دانتوں سے خون آ رہا تھا، وہ پانی میں گیا، مضاف ہوا. فرمایا دوسرا پانی لا دو. جب 3 مرتبہ پانی نہیں پی سکے تو ایک جملہ کہا شاید حسین مجھے پیاسا شہید دیکھنا چاہتا، کربلا کا پہلا شہید ہے جو پیاسا مارا جائے گا. فرمایا میرے زرہ کو بیچ کر فلاں سے میں نے 500 درہم لیے تھے، وہ میرا قرضہ واپس کر دیا جائے، اور اگر اس مجمع میں دربار میں کوئی باضمیر بیٹھا ہوا ہے تو بس حسین کو جا کے خبر کر دے کہ کوفہ آنے کی جگہ نہیں ہے، کوفے میں بے وفاؤں کی تعداد زیادہ ہے، یہاں چاہنے والے تو ہیں مگر ہمت اور شجاعت والے لوگ نہیں ہیں. امام حسین کے سفیر کو دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا گیا. ادھر امام حسین مکے سے کربلا کے رستے میں ہیں کہ جب دارالعمارہ کی چھت پر آپ کے سر کو مارنے کے لیے لے جایا گیا تو آپ نے مکے کی طرف رخ کر کے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی میرا سلام. میرے مولا حسین نے کوفے کی طرف دیکھ کر کہا علیک السلام یا اخی مسلم. حضرت عباس مولا حسین کے قریب آ گئے. فرمایا مولا کیا میرا بھائی مسلم آ گیا؟ فرمایا نہیں، ابھی مسلم کوفے میں ہے. کہا یہ آپ نے جواب سلام کس کو دیا ہے؟ کہا میرا مسلم کوفے میں غربت میں مارا جا رہا ہے، میرے مسلم کو مارا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت عباس نے فرمایا مولا جب آپ تک سلام آ سکتا ہے اور آپ جواب بھیج سکتے ہیں تو مجھے بھی کوفہ بھیج دیجئے تاکہ میں اپنے بھائی مسلم کی مدد کروں جا کر. ایک مرتبہ امام حسین نے ایک فضا میں حضرت عباس کو منظر دکھایا کہ عباس دیکھو کیا منظر ہے. کیا دیکھا؟ دارالعمارہ کی چھت ہے، مسلم کی گردن پہ تلوار ماری جا رہی ہے اور دارالعمارہ کے نیچے ایک برقعے میں بی بی ہے جو اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے. اے عباس یہ میری ماں زہرا ہے، مسلم کا لاشا لینے کوفہ پہنچی ہے. عزادارو وہ منظر بڑا سخت تھا.
جب کوفے کی گلیوں میں لاش کھینچی جا رہی تھی اور بار بار آواز دی جا رہی تھی یہ ہے حسین کا سفیر جسے کوفہ میں مارا گیا، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔